اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور محرم الحرام اپنے آخری دنوں کو ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ 5 ایسی دعائیں شیئر کریں گے جنہیں آپ نے محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سے بھی ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے ضرور کہیں۔ دوستو، یہ دعائیں پڑھنے کے لیے اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جب آپ ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی ہزاروں پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، جو مقروض ہیں قرض ختم ہو جائے گا، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ دوستو، اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت آپ کی لاکھوں پریشانیوں کو ختم فرمائے گا اور لاکھوں فوائد سے نوازے گا اگر آپ یہ 5 دعائیں محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دن کا عمل ہے اور یہ ایک دن آپ کی زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 دعائیں پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ضرور کرنا ہے۔ وہ عمل ہے صدقے کا عمل۔ اب یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، بندے پر آنے والی مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو دوستو، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ ادا کرنے کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے۔ تو دوستو، صدقہ ادا کرنے کے بعد محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے کسی بھی ایک دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ گھر کا کوئی ایک فرد کرنا چاہے تو ایک فرد کر سکتا ہے، اگر گھر کے تمام افراد اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو گھر کے تمام افراد بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ دعائیں ضرور پڑھیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد جو پہلی دعا آپ نے پڑھنی ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور ان کلمات کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور ان کلمات کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت بے تحاشا رزق سے نوازتا ہے۔ تو دوستو، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ دوستو، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جن کے پڑھنے والے کو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ نے ان کلمات کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو آیت کریمہ اور دعائے یونس بھی کہتے ہیں۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
دوستو جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اس دعا کو ورد زباں بنا لیا اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ دوستو وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ان کلمات کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو انہوں نے انہی کلمات کو پڑھا۔ انہی کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس کے لیے گلے گلزار بن جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو پانچواں عمل آپ نے کرنا ہے، یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ وہ سورت ہے سورت اخلاص، جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 5 عمل ہیں، 5 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے آپ نے کسی بھی ایک دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے کمالات، اس کے اثرات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک محرم الحرام ختم ہونے سے پہلے یہ مبارک دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔